بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک بار ہندو مخالفین نے بے خبری میں اس پر اسی کے گروہ میں شامل اپنے آدمیوں سے حملہ کروایا۔ ان سب کے پاس ہاکیاں اور بڑے چاقو تھے۔ حاجی مستان اکیلا ہی اپنے غردار کارکنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا اور حملہ آوروں نے لاٹھیوں اور ہاکیوں سے اس کی بائیں بازو اور ٹانگ پر اتنی لاٹھیاں اور ہاکیاں برسائیں کہ کئی جگہ سے وہ چکنا چور ہو گئیں۔ جسم کے اسی جانب چاقوؤں سے اتنے وار کیے گئے کہ حملہ آور اسے مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ یہ تو اس کی زندگی باقی تھی کہ عین اس وقت جب اس کی زندگی کے تار ٹوٹنے لگے تو اس کے گروہ کے حامی وہاں پہنچ گئے۔ انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں کو اچھے ڈاکٹروں کا تعارف بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر زخمی کے مخالفین کے خوف سے علاج کرنے سے بھی کتراتا ہے۔ حاجی مستان کا علاج خفیہ طور پر اس کے ایک پناہ گاہ میں ہوا۔ زندگی کی بازی تو وہ جیت گیا، لیکن اس کی بائیں ٹانگ اور بازو کی ہڈی ٹھیک طور پر نہ جڑ سکی۔ چاقو کے گہرے گھاؤ تو مدمل ہو گئے، لیکن وہ پوری طرح سے صحتیاب نہ ہو سکا۔ اپنی قوت ارادی کے زور پر وہ پھر میدان میں آنے کے قابل ہوا تو اس نے حملہ آوروں اور مخالفین گروہ کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس کی اپنی جسمانی کمزوری بڑھتی گئی۔ وہ لنگڑا کر چلتا اور اس کا بایاں بازو بھی پوری طرح حرکت نہ کر سکتا تھا۔ خوراک بھی وہ پرہیزی کھاتا تھا۔ ہندوؤں کے دیے ہوئے ان تحفوں سے ان کے دل میں تمام ہندوؤں کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ کسی مسلمان کے ہندوؤں کے خلاف کامیابی کا کوئی واقعہ سنتا تو اس کی حد درجہ عزت کرتا۔ اس کی نفسیاتی وجہ یہ تھی کہ بھارتی ہندوؤں کی زد پہنچانے والوں کے متعلق وہ یہ سوچتا گویا اس کا بدلہ لیا گیا ہے۔ میرے ساتھ حاجی مستان کے ایک خصوصی مہربانہ رویے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بھارت میں اپنے 3 سال سے زیادہ قیام کے دوران بھارتی افواج کو جو نقصان میں نے پہنچائے تھے اور جس طرح ان کے آدمی آرمی ہیڈ کوارٹر سے اطلاع لینے کے لیے پل بنائے تھے اور اس دشمن ملک میں اپنے 4 ساتھیوں اور دلی میں اپنے ہم خیال بشیر گیراج والے اور کیسر اور دوسرے لڑکوں کے تعاون سے بھارتی حکومت کے لیے ہم ایک ہوا بن چکے تھے، انہیں جان کر حاجی مستان کو یوں محسوس ہوا گویا ہم نے اس کا بدلہ لیا۔ کیسر کے متعلق جب میں نے اسے بتایا تو اس نے مصنوعی ناراضگی سے مجھے کہا کہ میں نے اتنے روز تک اس کا ذکر کیوں نہ کیا۔ حاجی مستان نے مجھے بتایا کہ گورپور کے ہوائی اڈے کی تباہی کا زخم بھارتی حکومت اور افواج کے دلوں میں مدتوں رہے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں فون پر کیسر اور کلپنا کو کہوں کہ تیار ہو جائیں اور 1 گھنٹے بعد گیراج کی ایک گاڑی انہیں لے کر یہاں آ جائے گی۔ کیسر اور کلپنا مارابال ہل کے بنگلے پر پہنچے تو حاجی مستان نے ان کے بہت آؤ بھگت کی۔ میں نے ان سے کیسر کا تعارف کروانا چاہا تو مستان نے مجھے کہا کہ آپ چپ رہیں، کیسر کا تعارف میں آپ سے کرواتا ہوں۔ اب مستان نے بشیر کے گیراج سے لے کر دلی میں 26 جنوری کی پریڈ، گورپور کے ہوائی اڈے نیو ایئر نائٹ پر اکبر ہوٹل میں دھماکوں سے لے کر گورپور اور پھر کھٹمنڈو میں کیسر اس کے ساتھیوں کے تمام واقعات اس کی حروانی سے سنائے، جسے یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوا ہو۔ میری بتائی ہوئی باتوں کو اس نے اپنی تفصیل سے بیان کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ یہ سب کچھ اس کے انتقامی جنون کی تسکین ملنے کی وجہ سے تھا کہ اس کی یادداشت میں ایک ایک واقعے کی تفصیلات محفوظ تھی۔ کیسر یوبی اور دلی والوں کی طرح عاجز و انکساری سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں اس کی حد سے زیادہ خاموشی اور جی نہیں میں کیا کہوں، میں نے کچھ نہیں کیا وغیرہ کے فکروں کے پریشان ہو گیا کہ کہیں حاجی مستان ان تمام واقعات کو لوف زبانی ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ میں نے کیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کسی انٹروگیشن سینٹر میں نہیں بیٹھے ہو جہاں تم خود پر لگائے گئے الزامات کے جواب دہی میں جی نہیں کہہ رہے ہو۔ تم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں تمہیں ان پر فخر کرنا اور انہیں بیان کرنے میں ہرگز جھجکنا نہیں چاہیے۔
حاجی مستان تمہاری زبانی تمہاری جان فروشی کی داستان سننا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ سارا دن کیسر اور کلپنا سے حاجی مستان کی گفتگو ہی رہی۔ رات کے پرتکلف کھانے کے بعد جب ان دونوں کو مستان نے رخصت کیا میسر آئی، میرے پوچھنے پر حاجی مستان نے کہا کہ میں آج کل بیشتر وقت گھر پر ہی گزارتا ہوں۔ میرے مزید استفسار پر وہ بولا، میرے کاروباری حالات آج کل ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے کئی معتبر کارکن مال وصول کرتے اور ڈلیوری دیتے وقت پکڑے گئے ہیں۔ انہیں میں نے پولیس سے چھڑوا تو لیا، لیکن ان کا چہرہ ہونے سے اب وہ میرے کام کے نہیں رہے۔ میں نے ان کو خاصی معقول رقم دے کر زندگی کا باقی وقت خاموشی سے گزارنے کا کہا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ میرے بدترین دشمن گوکھلے کے گروہ میں یکے بعد دیگر شامل ہو گئے۔ میرے سارے خفیہ ٹھکانے ان کو معلوم ہیں اور ان کی میرے ان ٹھکانوں تک رسائی بھی ہو چکی ہے۔ ان ٹھکانوں کا مال میں نے بر وقت ادھر ادھر کر دیا، اور جب پولیس نے وہاں چھاپے مارے تو انہیں سوائے خالی پیٹیوں کے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ نئے آدمی رکھتے وقت بھی بہت احتیاط اور چھان بین کرنی پڑتی ہے کہ کہیں یہ بھی مخالفین کے بھیجے ہوئے نہ ہوں، اور یوسف پٹیل بلا وجہ میرا دشمن ہو گیا ہے۔ لہذا میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے کام بالکل بند کر دوں۔ چھوٹے پیمانے پر محدود کام کرنے سے میری بنی بنائی ہوئی ساخت ختم ہو جائے گی، لیکن میرے یکلخت کام بند کر دینے سے میرے مخالفین اس سوچ میں پڑ گئے کہ مستان یکایک کوئی دھماکہ کرے گا۔ میں نے سمندروں میں کام کرنے والوں اور تم بھی یقیناً جانتے ہوگے کہ جہاز ران جب سمندر کو بالکل خاموش اور پرسکون دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ سمندر کے سکون اور خاموشی میں کسی بڑے طوفان کی آمد پوشیدہ ہے۔ مسلسل کام کرتے کرتے میں بھی تھک گیا ہوں اور کچھ عرصے خاموشی اور سکون میں گزار کر تازہ دم ہونے اور مخالفین کا سکون غارت کرنے میں گزار رہا ہوں۔ تم نے کلکتے سے فون پر کہا تھا کہ کوئی مشکل درپیش ہے۔ مجھے ابھی تک تم نے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا تمہاری مہمان نوازی میں موقع ہی نہیں ملا کہ اپنی مشکل بیان کر سکوں۔ میرے پاس مگ اور مورنگ قبیلے کے ناتارشدہ جواہرات ہیں۔ کلکتہ کے ایک جوہری نے ان کی قیمت بڑھاتے بڑھاتے 200 کروڑ لگائی، اور 3 کروڑ پر بھی وہ نیم رضامند تھا۔ میرے خیال میں ان کی صحیح قیمت اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ان جواہرات کی جو بھی رقم ملے گی وہ مجھے میرے تمام ساتھیوں بما 2 ہلاک ہونے والوں کے لواحقین میں تقسیم کرنی ہے۔ بس یہی مشکل ہے کہ ان کی صحیح قیمت مل جائے۔ دوسری مشکل یہاں کلکتہ سے بنگلہ دیش میں ہرن گھاٹا تک ہم سب کو محفوظ سفر کا انتظام کرنا ہے، جہاں ایک بڑے سٹیمر ہمارا انتظار میں لنگر انداز ہے اور جس پر ہم نے بینکاک جانا ہے۔ حاجی مستان نے میری بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ نامعلوم کون سی ایسی مشکلات ہیں جن کے لیے تم پریشان ہو۔ یہ دونوں مسئلے تو میں 3 دن میں حل کر دوں گا۔ حاجی مستان نے اس وقت اپنے ایک کارندے کو بلایا اور اسے سیٹھ کریم کے گھر فون کر کے اس سے بات کروانے کا کہا۔ چند منٹوں میں ہی سیٹھ کریم لائن پر تھا۔ مستان نے گجراتی زبان میں اس سے بات کی اور فون بند کر کے مجھے کہا کہ کل صبح 10 بجے سیٹھ کریم ہم کو جوہو والے بنگلے میں ملے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ سارے ہندوستان میں تمہیں کوئی آفر نہیں ملے گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مستان نے پھر گوکھلے کا ذکر شروع کر دیا۔ اس کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا کہ گوکھلے اس کے دل و دماغ پر سوار ہے، اور مستان اگرچہ کھلے بندوں اس کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن وہ اس کے دن بدن ترقی سے خائف ہے اور اسے نیچا دکھانے کا کوئی رستہ اسے سجائی نہیں دیتا۔ اپنے چند مخصوص معتمد کارندوں کے سوا اس کا اپنے گروہ کے باقی لوگوں پر سے اعتبار بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس کی گفتگو کے دوران اس نے مجھ سے دبی زبان میں کیسر کے متعلق بھی 2 مرتبہ پوچھا کہ کیا وہ اس کے گروہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ میں مسلمان کے اس عظیم خیرخواہ اور سرپرست کو کسی مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے کیسر کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، کیسر کی وفاداری اور جان نثاری کی کسی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ اسے اگرچہ یہ کہا جائے کہ دشمنوں کو ختم کرنا ہے،
تو وہ آخری گولی تک ان پر چلانے سے دریغ نہیں کرے گا، لیکن اس سے معاملہ فہمی اور موقع پر خود کو کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ بے حد نڈر اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والا ہے، لیکن اس سے کام لینے کے لیے اسے ایک اور ساتھی کی ضرورت ہوگی۔ میری بات سن کر مستان خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر مایوسی دکھائی دینے لگی۔ مستان کی مجھ پر بہت احسانات تھے، بلکہ یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں کہ ڈی ایم آئی کی حراست سے فرار ہونے کے بعد ممبئی پہنچنے پر اگر مستان مجھے سہارا نہ دیتا تو بہت ممکن تھا کہ میں کسی فٹ پاتھ پر ایڑیاں رگڑ کر مر جاتا یا پھر سے بھارتی انٹیلیجنس کی ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ جاتا۔ میں نے مستان کو کہا کہ میں اس کی پریشانی بخوبی سمجھ گیا ہوں، مجھے 2-3 دن میں اس کا حل ڈھونڈنے کا موقع دے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور کرنے کا کوئی ذریعہ ضرور نکل آئے گا۔ اگلے روز 10:30 بجے ہم حاجی مستان اور میں جوہو والے بنگلے پر پہنچ گئے۔ اس بنگلے سے بھی میرے ماضی کی یادیں وابستہ تھی۔ ممبئی میں اپنے قیام کا سارا وقت میں نے اسی بنگلے میں گزارا تھا، یہیں پر میرا علاج ہوتا رہا اور اسی بنگلے میں بھارتی CBI کے کتے میری بو سونگتے ہوئے پہنچے تھے۔ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھا اور 3 اس کے ماتحت۔ ان چاروں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں انہی کی سرکاری گاڑی میں رکھ کر میں مستان کے کرندوں کے ہمراہ نیو ناگپاڑا کے اس فلائٹ پر پہنچا تھا جسے میرے محکمے نے میری سیکورٹی کے کور کے لیے خریدا ہوا تھا، اور اس فلائٹ کی گھاٹن ملازمہ جس نے CBI والوں کو میری مخبری کی تھی، اس کے آشنا کے ساتھ ہلاک کر کے CBI والوں کی لاشوں کے ہمراہ اداکار محمود کے فلم سٹوڈیو مقدر کی پارکنگ میں چھوڑ کر گاڑی کو آگ لگا دی تھی۔ محمود کے بھائی الطاف نے مجھے پہچان لیا تھا اور محمود کو کہا تھا کہ مجھے اپنے سٹوڈیو سے پکڑوا کر وہ ایک رات میں سارے بھارت کا ہیرو بن سکتا ہے۔ الطاف کی یہ بات میں نے سن لی تھی، اسی لیے ان کے سٹوڈیو میں CBI والوں کی گاڑی کو بما 6 لاشوں کے آگ لگا کر میں نے ان کو اچھی خاصی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ بنگلے کے ڈرائنگ روم میں سیٹھ کریم 10 بجے سے بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ گزشتہ رات کو حاجی مستان کے اچانک بلانے سے سیٹھ کریم بہت خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ سلام کرتے ہوئے باادب کھڑا ہو گیا۔ حاجی مستان دوسروں کو مرحوب کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ملاتا تھا۔ سیٹھ کریم کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور خشک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ میرے انتہائی قریبی دوست ہیں، ان کو چند جواہرات فروخت کرنے ہیں، ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ان جواہرات کی صحیح قیمت لگاؤ۔ قیمت لگاتے وقت یہ ضرور یاد رکھنا کہ ان کی فروختگی میں میرا ہاتھ ہے اور مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ خان کے کہنے پر میں نے سارے جواہرات میز پر ڈھیر کر دیے۔ ناتارشتے ہوئے ان جواہرات کے باوجود ان کی چمک بجلی کی روشنی میں 2 چند ہو گئی۔ سیٹھ کریم ایک ایک کر کے انہیں جانچنے لگا۔ ان کا وزن کرنے کے لیے بجلی کا ترازو اور سائز دیکھنے کا آلہ وہ ہمراہ لایا تھا۔ سیٹھ کریم اور اس کا اسسٹنٹ اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران چائے اور بسکٹ آ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سیٹھ کریم فارغ ہوا۔ ایک کاغذ پر اس نے الگ الگ ہر ایک پتھر کا وزن، سائز اور کوالٹی لکھ لی۔ AC چلنے کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ جانچ کے کام سے فارغ ہو کر اس نے اینک اتاری اور صوفے کی پیٹھ سے سر لگا کر بولا، مستان سیٹھ، مجھے آپ جانتے ہیں، میں نے آپ سے کبھی ہیرا پھیری نہیں کی۔ میری نگاہ میں ان تمام جواہرات کی قیمت 4 کروڑ 45 لاکھ ہے۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو جتنا آپ فرمائیں میں دینے کو تیار ہوں۔ مجھے آپ کی خوشنودی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مستان کے بالکل ساتھ میں بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسبات میں اس کا ہاتھ دبایا۔ حاجی مستان صوفے پر ہی اسی نیم دراز حالت میں بولا، سیٹھ کریم، اس سودے میں کیا تم کو کچھ نقصان اٹھا رہے ہو؟ جی نہیں، کریم بولا، مجھے اس میں معقول منافع ہونے کی توقع ہے۔ خطرہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان پتھروں کی تراش خراش میں ذرا سی بے احتیاطی سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ حاجی مستان اسی انداز میں بولا، ٹھیک ہے، ان کو تمہاری قیمت منظور ہے، لیکن مجھے یہ اچھی طرح سے معلوم ہے
کہ تم جوہرات کی اسمگلنگ کا دھندا بھی کرتے ہو اور ان کی قیمت امریکی ڈالروں میں ادا کرتے ہو۔ تم کو 3 کروڑ کے مساوی امریکی ڈالر سرکاری نرخوں پر دینے ہوں گے اور باقی رقم بھارتی کرنسی میں، اور ساری ادائیگی نقد اور آج شام تک ہونی چاہیے۔ شام 6 بجے تم رقم لے کر یہیں پہنچ جانا۔ یہ جوہرات بے شک اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن شام کے 6 سے 6:30 نہیں ہونے چاہیے۔ سیٹھ کریم نے جلد جوہرات سمیٹے اور سلام کرتے ہوئے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ قیمت دیے بغیر سیٹھ کریم کے جوہرات جانے کا ایک لمحے کو مجھے احساس تو ہوا، جسے میں نے فوراً جھٹک دیا۔ سارے ممبئی میں اس کے مضافات میں ہندو، مسلمان یا کسی بھی مذہب والے کی جرأت نہ تھی کہ حاجی مستان سے دھوکہ کر سکے۔ ہم تھوڑی دیر میں وہاں بیٹھے اور پھر مالابار ہل کے بنگلے کی طرف چلنے لگے تو میں نے مستان کو کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دن کا باقی وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ مستان نے ڈرائیور کو گیراج چلنے کا کہا اور 20 منٹ میں ہماری گاڑی اور حاجی مستان کے محافظوں کی 3 گاڑیاں گیراج میں داخل ہوئیں۔ حاجی مستان نے مہمان خانوں کی قطار کے قریب مجھے اتارا اور کہا وہ 6 بجے تک یہاں آ جائے گا اور پھر ہم جوہو والے بنگلے میں جائیں گے۔ مجھے چھوڑ کر حاجی مستان چلا گیا اور میں نے کیسر کے کمرے کا رخ کیا۔ نمبر 2 کو میں وہیں بلا لیا۔ میں نے سب سے پہلے تو انہیں یہ مزدہ سنایا کہ جوہرات کا سودا ہو گیا ہے اور 4 کروڑ 45 لاکھ کی رقم بھارتی کرنسی اور ڈالروں کی صورت میں آج شام مجھے مل جائے گی، جسے تمام ساتھی اور مرنے والوں کے ورثاء میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ تھائی ساتھیوں کو ڈالروں میں ساری رقم ملے گی۔ اس کے بعد میں ان دونوں کو کہا کہ حاجی مستان کو ایک شخص نے پریشان کر رکھا ہے اور اس سے پیچھا چھڑوانے کی اسے کوئی معقول صورت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مستان کی مجھ پر اتنے زیادہ احسانات تھے کہ اسے بتائے بغیر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مخالف کو میں خود ٹھکانے لگاؤں گا۔ میں نے انہیں کہا یہ فیصلہ میں نے خود کیا ہے اور آپ پر ہرگز لازم نہیں کہ آپ اس مشن میں میرا ساتھ دیں۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا اگر آپ اپنی شمولیت سے انکار کر دیں، بغیر کسی دباؤ کے، یا صرف آپ کی مرضی اور فیصلہ ہوگا کہ میں اس مشن پر تنہا جاؤں یا آپ میرے ہمراہ ہوں گے۔ کیسر اور نمبر 2 تو تقریباً بیک وقت بولے اور ان دونوں نے جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ شروع سے اب تک ہم سب پر سرد گرم حالات، مشکلات اور دشمنوں سے مقابلے میں ایک ساتھ رہے ہیں۔ آپ خود کو لیڈر سمجھ کر کبھی پیچھے نہیں رہے اور مقابلے میں آپ نے ہی قیادت کی ہے۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ آپ کو ہم اب اکیلا جانے نہیں دیں گے۔ جتنے مقابلے ہوئے اور جتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی، یہ ٹیم ورک تھا کہ آپ کے دشمنوں اور مخالفین کو ہم نے ختم کیا، اور بقول کیسر کے جب ہم مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو آپ نے سردڑ کی بازی لگا کر ہمیں چھڑوایا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو اکیلا اس مشن پر جانے دیں جسے پورا کرنے کی حامی آپ نے اپنی ذاتی مخالفت کے لیے نہیں بلکہ اپنے محسن کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بری ہے۔ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ دل و جان سے میرا ساتھ دینے کو تیار ہیں تو میں نے انہیں کہا حاجی مستان ہمیں کبھی بھی اپنے اس دشمن کو ختم کرنے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہاں پر ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور حاجی مستان سے اسلحہ مانگنے سے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمارے ارادے کیا ہیں، لہذا میں یوسف پٹیل سے کوئی اور بہانہ کر کے اسلحہ لوں گا، کیونکہ مستان سے بھی اس کے تعلقات آج کل خوشگوار نہیں ہیں، اس لیے شاید وہ مستان کے دشمن کو ختم کرنے کے لیے